फिक्र नामा में खुश आमदीद। آج ہم گلستان سعدی کے تیسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آئیے ان حکایات کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ کردار، عدل، محبت اور عقل انسان کے سفر کو کس طرح روشن کرتے ہیں۔ تو آج جو پہلی حکایت ہم لے رہے ہیں وہ گلستان کے پہلے باب سے ہے، اور یہ ہمیں سادگی اور بے نیازی اور جو حقیقی آزادی ہے نا، اس کا ایک بڑا گہرا سبق دیتی ہے۔ جی یہ ایک درویش اور وقت کے بادشاہ کا قصہ ہے۔ جی ہاں، قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک درویش تھے کسی صحرا کے گوشے میں، بس اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے، اپنے حال میں مست۔ تو اتفاق سے وقت کا بادشاہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ اب درویش تو اپنی دنیا میں گم تھے، انہوں نے نہ سر اٹھایا نہ کوئی توجہ دی۔ بادشاہ کو ظاہر اپنی طاقت کا، مرتبے کا احساس تھا، اسے یہ بے اعتنائی بہت بہت بری لگی۔ جی ناگوار گزری۔ جی تو اس نے کچھ غصے سے کہا بھی کہ بھئی یہ چیتھڑے پہننے والے جو ہیں یہ تو بالکل جانوروں جیسے ہیں، نہ کوئی ادب نہ تمیز۔ اس کے ساتھ جو وزیر تھا نا، وہ ذرا سمجھدار تھا۔ وہ گیا درویش کے پاس، بڑے ادب سے پوچھا، اے اللہ والے، زمانے کا بادشاہ آپ کے پاس سے گزرا، آپ نے شاہی آداب کا کچھ خیال نہ کیا، کوئی تعظیم نہیں کی؟ تو درویش نے کیا جواب دیا؟ بہت سکون سے کہا، بھائی اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ تعظیم کی امید وہ اس سے رکھے جو اس سے کچھ انعام چاہتا ہو، کوئی فائدہ چاہتا ہو۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ بادشاہ تو رعایا کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، رعایا بادشاہ کی خدمت کے لیے نہیں۔ کیا بات ہے! جیسے چرواہا بھیڑوں کی رکھوالی کرتا ہے، بھیڑیں چرواہے کی خدمت نہیں کرتی۔ بالکل۔ اور پھر ایک اور گہری بات کہی، فرمایا جب موت آتی ہے نا تو بادشاہ اور فقیر برابر ہو جاتے ہیں، قبر کھود کر دیکھو تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ تاج والا تھا یا ٹاٹ والا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی نا تو اس کا سارا غصہ، وہ روب سب ختم ہو گیا، دل پر اثر ہوا، تو کہنے لگا، اے درویش مجھ سے کچھ مانگو۔ اچھا۔ درویش کا جواب سنیے، کہا بس اتنا چاہتا ہوں کہ آئندہ مجھے اپنی صحبت کی زحمت نہ دینا۔ سبحان اللہ، کیا بے نیازی ہے! بادشاہ نے پھر اصرار کیا، چلو کوئی نصیحت ہی کر دو۔ تو درویش کہنے لگے، اے حکمران، یہ جو دولت، یہ جو بادشاہت آج تمہارے ہاتھ میں ہے نا، اس کی قدر ابھی کر لو، یہ تم تک بھی تو دوسروں سے چھن کر ہی آئی ہے اور کل تمہارے ہاتھ سے بھی نکل جائے گی۔ سبحان اللہ، حقیقی بادشاہت تو یہ بے نیازی ہی ہے، یہ استغنا جسے کہتے ہیں نا۔ جی بالکل، استغنا یعنی دل کا دنیا سے بے نیاز ہو جانا، اللہ پر راضی رہنا۔ اصل حکمرانی تو یہی ہے، تخت و تاج تو آنی جانی چیزیں۔ اور یہ بات بھی کہ حاکم کا فرض رعایا کی خدمت ہے، نگہبانی ہے۔ جی ہاں، اور موت کی یاد وہ تو سب کے لیے ہے، لیکن جو اقتدار میں ہو اس کے لیے تو شاید زیادہ اہم ہے۔ بالکل، یہ جو باطن کی بے نیازی ہے، یہ اندر کی کیفیت، یہی تو اصل چیز ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو، مطلب اگر نیکی یا عبادت صرف دکھاوے کے لیے ہوں تو ہاں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ نے اس پہلو پر بھی، یعنی ریاکاری پر، دکھاوے پر، گلستان کے دوسرے باب میں بڑی اچھی حکایت بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جو بظاہر بڑے عبادت گزار مشہور تھے۔ ایک دفعہ وہ بادشاہ کے مہمان ہوئے، جب کھانا آیا تو انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنی عادت کے خلاف بہت کم کھایا تاکہ لوگ سمجھیں، خاص طور پر بادشاہ سمجھے کہ کتنے پرہیزگار ہیں، دکھاوے کے لیے۔ جی، اور پھر جب نماز کا وقت ہوا تو اتنی لمبی نماز پڑھی، اتنا خشوع و خضوع دکھایا کہ بس دیکھنے والے اش اش کر اٹھے۔ مقصد یہ ہے کہ سب متاثر ہوں۔ بالکل۔ خیر، جب وہ محفل سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو فوراً کہا، بھائی دسترخوان لگاؤ، بھوک لگی ہے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، سمجھدار تھا، وہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑے بھولے پن سے پوچھا، ابا جان آپ نے بادشاہ کے ہاں کھانا نہیں کھایا تھا؟ باپ نے کہا، بیٹا ان کی نظر میں تو کچھ نہیں کھایا، مطلب ظاہر یہی کیا کہ جیسے کھایا ہی نہیں۔ اچھا۔ تو وہ ذہین بیٹا فوراً بولا، ابا جان تو پھر نماز بھی دوبارہ پڑھ لیجئے، کیونکہ وہ بھی آپ نے لوگوں کی نظر میں ہی پڑھی تھی، اللہ کی نظر میں نہیں۔ اللہ اللہ، کیا بات کہہ دی بچے، سیدھی دل پہ لگنے والی ہے نا؟ پوری عمارت ہی ڈھا دی۔ واقعی عمل کی روح تو اخلاص ہے، نیت ہی سب کچھ ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ ہے، دنیا دکھاوا ہے، تو وہ عبادت، وہ نیکی سب بے معنی ہے۔ جی، بے جان جسم کی طرح۔ شیخ ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ باطن کی پاکیزگی
نیت کا خالص ہونا یہی اصل ہے۔ ریاکاری تو نیکی کو کھا جاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ اخلاص، یہ پاکیزگی اکثر وہاں ہوتی ہے جہاں قناعت ہو، دل میں ہرس نہ ہو، جو ملے اس پر شکر ہو۔ جی ہاں، قناعت یعنی کنٹینٹمنٹ۔ یہ دل کو وہ امیری دیتی ہے نا کہ دنیا کی دولت ہیچ لگتی ہے، اور جب دل میں قناعت ہو تو پھر دکھاوے کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ تیسرے باب میں ایک ایسے ہی درویش کا ذکر ہے جن کی خودداری اور قناعت۔ سبحان اللہ۔ سنائیے وہ قصہ۔ شیخ فرماتے ہیں، ایک درویش تھے، بہت غریب، پہننے کو ایک گدڑی تھی جس پہ جگہ جگہ پیوند لگے تھے، لیکن وہ اس حال میں بھی صبر سے رہتے اور اپنے دل کو سمجھاتے تھے کہ بھائی سوکھی روٹی اور یہ پھٹی گدڑی ہی ٹھیک ہے، دوسروں کا احسان اٹھانے سے تو اپنی تکلیف اٹھانا 1000 گنا بہتر ہے۔ کسی نے ان کو دیکھا تو ترس کھا کر کہا، بھائی کیوں اتنی مشکل میں ہو؟ شہر میں ایک بڑا سخی آدمی ہے، وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اپنا حال بتاؤ، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ انہوں نے کہا، بھائی چپ رہو، میرے نزدیک بھوک سے مر جانا کسی امیر کے آگے ہاتھ پھیلانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ کیا بات ہے، کیا خودداری ہے۔ جی، شیخ اس کے ساتھ ایک شعر بھی لائے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اپنی گدڑی کو خود سینا اور صبر سے بیٹھنا اس سے بہتر ہے کہ کسی امیر کو اپنی حاجت کا خط لکھا جائے۔ یہ درویش تو ظاہر میں غریب تھے مگر دل کے بادشاہ تھے، عزت نفس کا سودا نہیں کیا۔ بالکل، اصل امیری تو دل کا غنی ہونا ہے۔ مال کا کیا ہے، آج ہے کل نہیں۔ جب دل قانا ہو جائے نا تو انسان کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جی، اور یہ صرف پیسوں کی قناعت نہیں، ہر معاملے میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ صحیح فرمایا۔ ویسے جس طرح بے ضرورت مانگنا برا ہے، شیخ نے شاید بے ضرورت بولنے سے بھی منع کیا ہے، یعنی خاموشی کی حکمت۔ جی ہاں، بالکل، گلستان کے 4 باب میں اسی پر بات ہے۔ وہ ایک نوجوان عالم کی مثال دیتے ہیں۔ اچھا۔ ایک نوجوان تھا، بڑا ذہین، بڑا قابل۔ وہ اکثر عالموں کی محفل میں بیٹھتا تھا مگر چپ چاپ، کبھی گفتگو میں حصہ نہیں لیتا تھا۔ اس کے والد نے ایک دن پوچھا، بیٹا تم ماشاءاللہ اتنے اہل علم ہو، پھر ان محفلوں میں کچھ بولتے کیوں نہیں، اپنی رائے کیوں نہیں دیتے؟ تو نوجوان نے کیا کہا؟ بڑے ادب سے جواب دیا، ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی بات نہ پوچھ لی جائے جو میں نہیں جانتا، اور پھر سب کے سامنے شرمندگی ہو۔ بہت سمجھداری کی بات کی۔ جی، اور اسی پر شیخ سعدی اپنا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ جب تک تم بولتے نہیں کوئی تمہاری اچھائی یا برائی نہیں جانتا، مگر جب بول پڑتے ہو تو پھر دلیل لانی پڑتی ہے۔ بڑی پتے کی بات ہے۔ خاموشی میں 1000 نعمتیں، کم بولنا، سوچ کر بولنا، موقع دیکھ کر بولنا۔ جی، اپنی حد کو پہچاننا، ہر بات میں ٹانگ اڑانے سے بچنا، یہ شرمندگی سے بچاتا ہے۔ یہ خاموشی بھی ایک عبادت ہے، غور و فکر کا ذریعہ ہے، پہلے تولو پھر بولو والی بات ہے۔ بالکل، اور جیسے یہ حکمت وقت کے ساتھ گہری ہوتی ہے، ویسے ہی انسان کا ظاہر، اس کے تعلقات، وہ بھی وقت کے ساتھ بدلتے ہیں۔ جی ہاں، وقت تو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اسی پر شیخ سعدی نے 5ویں باب میں اپنے ایک ذاتی تجربہ بیان کیا ہے، اپنے ایک دوست کے حوالے سے۔ اچھا۔ وہ اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ان کا ایک دوست تھا، بہت ہی خوبصورت، آواز اتنی پیاری جیسے حضرت داؤد کا لہن، اور چہرہ 14ویں کا چاند۔ ماشاءاللہ۔ ان کی دوستی بھی گہری تھی۔ پھر کچھ وقت گزرا، اس دوست کے رویے میں کچھ ایسی بات آئی جو شیخ کو اچھی نہ لگی، تو انہوں نے ذرا کنارہ کر لیا۔ وہ دوست بھی جاتے ہوئے کچھ کہہ گیا کہ بھئی چمگادڑ اگر سورج سے منہ موڑے تو سورج کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ اچھا، تنزن۔ جی، خیر وہ چلا گیا۔ کافی عرصے بعد وہ لوٹا، مگر اب وقت نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ حسن ماند پڑ گیا ہوگا۔ جی، وہ جوانی والی بات نہیں رہی تھی، چہرے پر بڑھاپے کے آثار، آواز بھی وہ نہیں رہی۔ اس نے آگے بڑھ کر شیخ سے معانقہ کرنا چاہا، شیخ نے بھی محبت سے گلے لگایا۔ لیکن دل میں وہ موازنہ چل رہا ہوگا۔ ہاں، کہ وہ کیا وقت تھا اور یہ کیا وقت ہے۔ انہوں نے اس سے جو بات کی اس کا خلاصہ یہی تھا کہ بھائی جوانی کا باغ تو اب خزاں رسیدہ ہو گیا، وہ پہلے جیسی بات کہاں۔ وقت کا پہیہ تو چلتا رہتا ہے، ظاہری حسن، جوانی، طاقت سب ڈھلتی چھاؤں ہیں۔ جی، اصل چیز تو شاید وہ اندر کی خوبصورتی ہے جو وقت کے ساتھ اور نکھرتی ہے، کردار، حکمت، اخلاص۔ بالکل، فانی چیزوں سے کیا دل لگانا، باقی رہنے والی خوبیوں کی قدر کرنی چاہیے۔
اور شاید یہی احساس تھا دنیا کی ناپائیداری کا جس نے شیخ کو گلستان لکھنے پر آمادہ کیا۔ اچھا، گلستان لکھنے کا سبب بھی کچھ ایسا ہی ہے؟ جی، یہ انہوں نے کتاب کے شروع میں دیباچے میں خود بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک بار وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ ایک باغ میں رات کو ٹھہرے۔ باغ بہت خوبصورت تھا، پھول کھلے تھے، بہار کا موسم تھا۔ صبح جب چلنے لگے تو ان کے دوست نے اپنا دامن گلاب، ریحان، سنبل، طرح طرح کے پھولوں سے بھرنا شروع کر دیا شہر لے جانے کے لیے۔ شیخ نے دیکھا تو کہا، اے دوست، یہ باغ کے پھول تو بس چند دن کے مہمان ہیں، موسم بدلا یہ مرجھا جائیں گے۔ دانا کہتے ہیں جو چیز پائیدار نہیں اس سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ تو دوست نے کیا کہا؟ وہ بولا پھر کیا کریں؟ شیخ نے فرمایا، میں تمہارے لیے اور سب دیکھنے والوں کے لیے ایک ایسی گلستان لکھ سکتا ہوں جس کے پتے کبھی خزاں میں زرد نہ ہوں اور جس کی بہار ہمیشہ قائم رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک شعر بھی پڑھا کہ دنیا کا پھول تو 5-6 دن رہتا ہے مگر یہ گلستان ہمیشہ تازہ رہے گی۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ وہ دوست اتنا متاثر ہوا کہ اس نے سارے پھول پھینک دیے اور شیخ کا دامن پکڑ لیا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے تو اب پورا کیجئے، اور یوں گلستان لکھی گئی۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت تمثیل ہے۔ دنیا کی ہر چیز، ہر لذت، ہر خوبصورتی باغ کے پھولوں کی طرح عارضی۔ جی، اصل باغ تو وہ ہے جو دل میں لگایا جائے، علم کا، حکمت کا، نیکی کا۔ گلستان اسی لازوال باغ کی مثال ہے جس کی خوشبو آج بھی تازہ ہے۔ بالکل، اور اس دل کے باغ کو سنوارنے کے لیے، اسے علم و حکمت سے سجانے کے لیے تربیت کی ضرورت پڑتی ہے، اور تربیت کا معاملہ بھی بڑا نازک ہے۔ شیخ نے 7ویں باب میں اسی پر یعنی نرمی اور سختی کے توازن پر ایک حکایت بیان کی ہے۔ وہ مغرب کے کسی علاقے، شاید مراکش وغیرہ کے ایک مکتب کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں ایک استاد تھے، بہت ہی سخت، ترش مزاج، بد زبان، بچے ان سے ڈرتے تھے، پڑھائی سے بھی بیزار تھے۔ تو خیر شکایتیں ہوئیں تو انہیں ہٹا دیا گیا۔ ان کی جگہ ایک نئے استاد آئے جو بہت نیک، نرم دل، خوش اخلاق تھے۔ اچھا، بالکل الٹ۔ جی، انہوں نے بچوں سے بڑی شفقت کی، لیکن ہوا یہ کہ بچوں نے اس نرمی کا غلط فائدہ اٹھایا۔ کیا مطلب؟ پڑھائی چھوڑ دی، کھیل کود میں لگ گئے، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، استاد کی بھی نہیں سنتے تھے۔ کچھ عرصے بعد وہ پہلے والے سخت استاد کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے مکتب کا یہ حال دیکھا تو ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، بادشاہ کے رعب سے ملک چلتا ہے اور استاد کی تھوڑی سختی سے بچے ادب سیکھتے ہیں۔ شیخ کا کیا تبصرہ تھا اس پر؟ شیخ فرماتے ہیں کہ استاد کی سختی جو ہے وہ باپ کی حد سے زیادہ محبت سے بہتر ہے۔ توازن، تربیت میں توازن بہت ضروری ہے۔ جی بالکل، نہ اتنی سختی کہ بچہ ڈر کے مارے کچھ سیکھ ہی نہ پائے، اور نہ اتنی نرمی کہ وہ بالکل ہی ہاتھ سے نکل جائے۔ محبت بھی ہو، حکمت بھی ہو، اور ضرورت کے مطابق نظم و ضبط بھی۔ صحیح فرمایا۔ اصل مقصد تو روح کی تربیت ہے، صرف ظاہری ادب سکھانا نہیں، اور یہ واقعی بڑا گہرا کام ہے۔ آج ہم نے شیخ سعدی کی گلستان سے کیا کیا موتی چنے ہیں۔ ہر حکایت ایک سبق کائنات ہی۔ جی، کردار کی بات ہوئی، قناعت، اخلاص، خاموشی کی حکمت، وقت کا گزرنا اور تربیت کے پہلو۔ باتیں صدیوں پرانی ہیں مگر دل پر اثر آج بھی ویسا ہی ہے، تازہ۔ بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اصل بادشاہت، اصل امیری، اصل حسن وہ سب اندر کی چیزیں ہیں، کردار کی، دل کی۔ یہ سچائیاں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی گہرائی سمجھنے کی توفیق دے اور ان کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ہمت بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ ہمیں حکمت کا نور دے، عاجزی دے، اور دل کی وہ روشنی دے جو ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو روشن کر دے۔ آمین۔ اللہ ہمیں قناعت کی دولت دے، ریاکاری سے بچائے، زبان کو قابو میں رکھنے کی توفیق دے، اور وقت کی قدر کرنے والا بنائے۔ آمین۔ ہماری دعا ہے کہ شیخ سعدی کا یہ نور ہم سب کی زندگیوں میں پھیلے اور ہمارے دل معرفت کی روشنی سے منور ہوں، اور یہ سوال بھی دل میں رہے کہ آج کے اس دور میں جہاں دکھاوا بہت ہے، رفتار بہت تیز ہے، ہم شیخ کی سکھائی ہوئی یہ سادگی، یہ قناعت، یہ اخلاص کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں؟ جی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ شاید آج ان کی ضرورت پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو فکر نامہ کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی توجہ، آپ کی دعا،
یہی ہماری محفل کا حاصل ہے۔